اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے دعا کرنے میں رقیہ بھی خاص طور سے کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کا رقیہ کرتے تھے۔ یعوذ کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے تعویذ کرتے تھے، لیکن تعویذ کا لفظ سنتے ہی بلی کی طرح مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں۔ تعویذ عربی زبان میں پڑھنے کے سلسلے میں آتا ہے کہ اعوذ والی دعا پڑھنے کو تعویذ کہتے ہیں، اسی لیے آگے کی حدیث بتا رہی ہے آگے کے الفاظ کیا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے تعویذ کرتے تھے، یعنی کہتے تھے وَيَقُول، آپ کہتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق کا تعویذ کرتے تھے۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، بچوں کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کتنی آسان دعا ہے، اگر کوئی یاد کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ریچھ کے بال گلے میں لٹکانے سے بچے کو نیند میں نہیں ڈرے گا، اس کو ریچھ ناچتا ہے ٹکٹکی پہ، اس کے بال گلے میں ڈالیں گے بچے کے؟ کیا ہے مطلب؟ کامن سینس بھی نہیں ہے، جنگلی جانور بنانے کا اس کو ارادہ ہے، کیا ہے؟ اچھا خاصا پھول جیسا بچہ، اس کے گلے میں ریچھ کے بال، کیا کرتے ہیں مسلمان؟ کیا نہیں باندھتے ہیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اس طرح کی یعنی رقیہ کیا کرتے تھے، تو اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے۔ بچے خوبصورت ہو، پیارے بچے ہوں، اور بہت انٹیلیجنٹ بچے تھے دونوں، حسن و حسین بہت سمجھدار بچے تھے، اسی لیے دعائے قنوت جو آئی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے آئی، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے۔ تو وہ دعا انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے یاد رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سکھایا تھا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔